تو دیکھیے ایک بندے کی نگاہ کے اندر اپنے مالک کے حکم کی قیمت ہونی چاہیے. آج اگر ہم نماز سے دور ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اس حکم کی اہمیت ہمارے دلوں میں. آج اگر ہم دیگر برائیوں میں مبتلا ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا فیصلہ فرما دیا ہے اور جن چیزوں کا حکم دے دیا ہے ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے. تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو اختیار کرو. اب دیکھیے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب حکم آ جائے تو پھر ہم نے نہیں سوچنا کہ جی میں یہ حکم کیوں اختیار کروں. جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم وسیلوں کو اختیار کرو، واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وسیلے کو اختیار کرو، تو بندے کو ذہن نہیں لیتا کہ وہ سوچے کہ اللہ رب العزت تو میری شاہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تو میری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، وہ حی بھی ہے، قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہر آن ہر لمحہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میری بات کو سن بھی رہا ہے اور میری دعاؤں کو قبول کرنا بھی چاہتا ہے، کر بھی سکتا ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی وسیلے پیش کرنے کی؟ میں اگر امریکہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے موبائل کی وسیلے کی ضرورت پڑے، لیکن اگر کوئی شخص میرے سامنے بیٹھا ہو تو مجھے اس سے بات کرنے کی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے قریب ہے، لیکن بات کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے قریب ہے. یہ بڑی خاص بات ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت تو ہر ایک کے قریب ہے، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ اللہ کا ولی ہو، لیکن اللہ کے قریب کوئی. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. دیکھیے اب یہاں یہ تھوڑی سی عجیب بات ہو جاتی ہے اور ہم سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں عدنان بھائی میرے قریب ہیں اور میں عدنان بھائی سے دور. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ میرے قریب ہیں تو میں ان کے قریب ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں معاملہ یہ الگ ہے. اللہ پہچان، قریب ہونے سے مراد ہے پہچان، معرفت. جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، جن لوگوں کو اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے ہی، لیکن وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اس بات کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت قیمتی ہیرا تھا. اس نے سوچا کہ جو مارکیٹ کے اندر تاجر بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، میں اس کو بادشاہ سلامت کے پاس لے جاتا ہوں اور بادشاہ سلامت اس کی شان کے لائق اور جیسا یہ ہیرا میرے پاس موجود ہے اس کے مطابق اس کی قیمت دیں گے اور مجھے نوازیں گے. تو وہ چل پڑا اور کافی طویل سفر تھا. تو اتفاقاً ایک چور کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کے پاس ہیرا موجود ہے. تو اس نے بھی ایک مسافر کا لبادہ اوڑھ لیا اور ساتھ ہو گیا. اب جب ساتھ ہوا اس نے کہا کہ میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں. تو یہ جو شخص تھا ہیرے کا مالک، اس نے سوچا پتہ نہیں یہ کیسا شخص ہے، میرے برابر میں آ گیا ہے اور اب یہ میرے ساتھ سفر کرے گا. رات کا وقت ہو گیا. تو مالک نے کہا دیکھیں بھائی، اگر ہم دونوں جاگتے رہیں تو کب تک جاگیں گے؟ اگر ہم دونوں سو جائیں تو آپ کے مال کو بھی خطرہ ہے، میرے مال کو بھی خطرہ ہے. تو ایسا کریں کہ آدھی رات آپ سو جائیں اور میں جو ہے چوکی داری کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آدھی رات آپ چوکی داری کیجیے گا اور میں سو جاؤں گا. تو چور تو چاہتا ہی یہ تھا کہ جب یہ سوئے گا تو اس کے بعد سے میں اس کی جیب سے ہیرا نکال لوں گا اور چلتا ہوں. تو اس چور نے کہا ٹھیک ہے میں آرام کر لیتا ہوں، آدھی رات کے وقت آپ مجھے اٹھا دیجیے گا اور پھر اس کے بعد آپ سو جائیے گا اور میں چوکی داری کروں گا. بات طے ہو گئی، چور سو گیا. ادھر یہ مالک پریشان تھا کہ میں اس ہیرے کو کہاں چھپا اور کدھر جا کے رکھوں، کیونکہ یہ آدھی رات کے وقت اٹھ جائے اور پھر اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیرا تلاش کر کے نکل جائے. تو اس نے بہت غور و خوض کے بعد وہ ہیرا اس چور کے کپڑوں میں ہی کہیں چھپا لیا، چور کے کپڑوں میں ہی چھپا لیا. اور آدھی رات کے وقت اسے اٹھایا کہ بھائی اب اٹھ جاؤ، اب آپ نے چوکی داری کرنی ہے. میں سو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور 10-15 منٹ انتظار کیا کہ یہ مالک سو جائے ہیرے، اور پھر اس کے بعد میں اس کی جیب سے نکالا. اب 10-15 منٹ گزرے اور اس کے بعد وہ ہیرا تلاش کر لیا. اب وہ جتنے صبح تک کوشش کرتا رہا، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی اس طرف ہاتھ مارے کبھی ادھر، لیکن اس کو ہیرا نہیں ملا. ایک دن گزر گیا اور جب دوپہر کا وقت آیا اور وہ تھوڑی دیر چور سستانے کے لیے لیٹا تو مالک نے وہ ہیرا اس کے کپڑوں سے نکال لی اور باقی ٹائم اس کو اپنے سامنے رکھا. وہ چور پریشان ہوا جب بیدار ہوا شام کے وقت کہ ہیرا تو مالک کے پاس ہے اور ساری رات میں تلاش کرتا ہوں مجھے ملا نہیں. تو خیر اس نے کہا کہ ابھی کافی دن پڑے ہیں اور یہ آج نہیں تو کل جو ہے میں ہیرا تلاش کر لوں. تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا. مالک یہی کرتا کہ جب سونے لگتا تو چور جو سویا ہوا ہوتا اس کے کپڑوں میں ہیرا چھپا دیتا، اس کے بعد اٹھا کر کہتا کہ بھائی میں سو رہا ہوں، آپ ذرا دھیان رکھنا. اور وہ چور اس کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اب میں نے ہیرا تلاش کرنا، اسے اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی
کہ وہ اپنی کہیں جیب میں ہاتھ ڈال لیتا تو اسے ہیرا میسر آ جاتا. جب خیر سفر جب مکمل ہو گیا اور رخصت ہونے لگے, وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے, تو اس چور نے کہا آپ کے ساتھ بڑا اچھا سفر ہوا, لیکن خدا کے لیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ رات کو آپ ہیرا کہاں چھپاتے تھے؟ تو اس شخص نے کہا, اس ہیرے کے مالک نے کہا بھائی ہیرا تو تمہارے قریب تھا لیکن تم ہیرے سے دور. ہیرا تمہارے قریب تھا لیکن تمہیں پہچان نہیں, تمہیں معرفت نہیں تھی کہ تمہارے قریب. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نتیجہ نکالتے ہوئے بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, وہ جس حال میں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے منکرین ہوتے ہیں, جو کافر ہوتے ہیں, وہ کتنے ہی اچھی حالت میں کیوں نہ ہوں, وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں. اصل بات ہوتی ہے معرفت. تو ہم اگر ان اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے ہی, لیکن کوئی اللہ کے قریب ہے, اور یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے جو اللہ کے قریب ہے. اللہ رب العزت جب یہ کوئی بات قسم کھا کر کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی یاد رکھتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موقع پر ارشاد فرمایا کہ فرماتے ہیں پہلے 40 سال فرید نے اللہ کی مانی, پہلے 40 سال فرید نے اللہ کی مانی. اب کچھ سالوں سے ایسا ہوتا ہے کہ فرید جو بات کہہ دے وہ لا رہتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمانوں اور ہمارے عقیدے کا تحفظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا